مجھے یاد ہے کہ میں کالج میں تھا تو جو انسان اپنی مستیاں کرتا رہتا ہے، بڑا اچھا موبائل ہے، موبائل لیا میرا، مجھ سے چیزیں لی، ہم ایک گلی میں گئے تو گلی میں بالکل اندھیرا تھا، تو میں ٹیبل ٹینس بہت اچھی کھیلتا تھا، 6 لوگ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ بٹھائے ہوئے تھے، 6 لیفٹ پہ ہاکی پکڑ کے نا مجھے مار مار کے دھرکس بنا دے۔ تو میں نے اس کو کہا رکو رکو، مجھے یہ مار رہے ہیں، بٹھاؤ مجھے بائک پہ۔ تو میں بائک پہ بیٹھا، اس نے کہا کون ہے یہ ایسا، اس نے کوئی غلط سی گالی نکالی، اس نے کیا کیا، سیٹی ماری نا، اور ایک دم سے چاروں طرف سے نا کوئی 4-5 بائکس والے آ گئے، اور وہ تھا کوئی بہت بڑا ڈاکو، ان کو صحیح کٹ بھی چڑھائی، ان کی چیزیں بھی لے لی۔ جب لیٹ کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، تو تقریباً 737 بلین آپ کے سولر سسٹمز آ سکتے ہیں، اور وہ ان جعلی عبادتوں کو بھی اللہ رب العزت اتنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی گرینڈنس ہے، اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں۔ آنٹی نکلی، آنٹی نے کہا بے غیرت آ گئے اور بے شرم آ گئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنی زندگی پہ اگر نظر ڈالوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر لمحے پہ، ہر جگہ پہ اللہ رب العزت کی ذات گائیڈ کر رہی تھی، سمجھا رہی تھی، جہاں بھی چلا جاتا ہے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے بچا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کالج میں تھا تو جو انسان اپنی مستیاں کرتا رہتا ہے، تو پھر یونیورسٹی چلے گئے، تو ایک دوست کو میرے اوپر بہت سخت غصہ تھا کسی بات پہ، تو میں یونیورسٹی سے گھر آیا راولپنڈی، تو اس نے مجھے کہا کہ چلو آؤ ٹیبل ٹینس کھیلنے چلتے۔ میں ٹیبل ٹینس بہت اچھی کھیلتا تھا، تو ایک دفعہ اللہ کی ذات نے کچھ ایسا ہوا کہ میں نہیں گیا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں کیوں نہیں جا سکا، اور اس نے کہا تھا ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ ہے، لیکن پھر دوبارہ میں نے انسسٹ کیا کہ نہیں میں نے جانا ہے، میں چلا گیا۔ تو مجھے ایک جگہ جا کے اس نے گاڑی روکی، اس نے گاڑی روکی تو مجھ سے کہتا ہے اچھا بڑا اچھا موبائل ہے، موبائل لیا میرا، مجھ سے چیزیں لی، ہم ایک گلی میں گئے تو گلی میں بالکل اندھیرا تھا، اور ایک دم سے لوگ آ گئے مجھے اوپر نا، تو اس نے 6 لوگ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ بٹھائے ہوئے تھے، 6 لیفٹ پہ ہاکی پکڑ کے نا مجھے مار مار کے دھرکس بنا دے میرا، اور تھا میرا دوست۔ تو وہ 6 یا 12 مل کے 12 لوگ جب میرے اوپر پڑے، تو اعمال تو ایسے تھے لیکن بس رہ کے دیکھ کے درود شریف پڑھا، کام ہو گئے، اللہ سے مانگا کام، تو فوراً میں نے کہا یا اللہ مدد، اور میں اٹھاؤں اور میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ اچھا میری وہ کپڑے پھٹ گئے، انہوں نے پکڑا، وہ میرے پیچھے بھاگے۔ اچھا گنجان آباد علاقہ تھا، میں آگے بھاگ رہا ہوں، ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں اور موٹر بائکس بھی تھیں، اور میں تو بالکل ہی لاوارث سا تھا، تو آگے ایک بائک والا تھا، تو میں نے اس کو کہا رکو رکو، مجھے یہ مار رہے ہیں، بٹھاؤ مجھے بائک پہ۔ تو میں بائک پہ بیٹھا، اس نے کہا کون ہے یہ ایسا، اس نے کوئی غلط سی گالی نکالی، تو میں نے کہا یہ لوگ ہیں اس طرح مجھے مار رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، سیٹی ماری نا، اور ایک دم سے چاروں طرف سے نا کوئی 4-5 بائکس والے آ گئے، اور وہ تھا کوئی بہت بڑا ڈاکو، تو اس نے اپنی بائک کو واپس موڑا اور وہاں پہ آیا اور ان لڑکوں کو پکڑا اور ان کو صحیح کٹ بھی چڑھائی، ان کی چیزیں بھی لے لی، اور وہ پریشان کہ اس کا تو ہم نے موبائل بھی لے لیا اور سب کچھ لے لیا، اس کے پاس تو کوئی آلے بھی نہیں تھا کہ کسی کو بلاتا۔ تو اللہ کی شان، پھر وہ پورے محلے میں میرا روب بھی بیٹھ گیا، اور اس کے بعد مجھے اللہ سے ایک ایسا تعلق بھی نصیب ہوا کہ کیسے انسان جب سخت مصیبت کی حالت میں ہو تو اللہ رب العزت کے اوپر اگر اس کا یقین ہو تو اللہ رب العزت اس کو کس مصیبت سے نکالتا ہے، کس پریشانی سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ کہ جب انسان کا تعلق بن جاتا ہے تو پھر اس کو چیزیں چھوٹی رکھتی ہیں۔ پھر میں نے اس کو پیسے بھی دے دی، ان کے موبائل وہ چور لے کے چلے گئے، میری چیزیں چھوڑ دی، تو اس کی میں نے اس کو کمپنسیشن بھی دے دی، کیونکہ آپ پھر ان چیزوں سے ماورا ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، کہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی بات کو سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس کو زمین میں خلافت دے دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
جو تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کو جو انسان یاد رکھے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے کام جو ہے وہ اس طرح بنیں گے، اس طرح اس کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا کہ وہ اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا. میرا نام عمیر بابر چشتی ہے. میں ایک ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہے نون اکیڈمی کے نام سے، جو 8 ممالک میں تقریباً کوئی 2 کروڑ بچوں کو آن لائن پڑھاتی ہے. تو اس کے گلوبل گروتھ اور اسٹریٹجی کو میں دیکھتا ہوں. اور اس سے پہلے لمس لاہور سے میں نے بیچلرس کیا تھا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں، اور پھر میں نے US، سنگاپور اور فرانس سے کراس ڈگری کر کے INSEAD اور واٹن 2 دنیا کے ٹاپ بزنس اسکولز ہیں، وہاں سے MBA کیا تھا. اور اس کے علاوہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ بھی ان کے فائنینشیل کانٹریکٹس اور کمرشل رائٹس، ہماری ایک کمپنی ہے سایہ کارپوریشن کے نام سے، تو اس میں ان کو ایز اے ڈائریکٹر کام کرتا ہوں. اور ہمارے جو کرکٹ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کے کمرشل رائٹس، ان کے جتنے بھی فائنینشیل معاملات ہیں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں جب ایک لمس کے کلاس روم میں کھڑا تھا اور جیسے ہماری کو ایجوکیشن ہوتی ہے اور گروپس ہوتے ہیں، تو میں نے کسی سے کہا کہ آپ یہ بات کرنے میں کیا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں بات کرنے کا کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی فیلنگس نہیں آتی ہے. جیسے میں ایک لڑکے سے بات کر رہا ہوں ویسے ایک لڑکی سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا مسجد میں ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا بیان ہے، آپ ذرا بات سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ نظریں نیچی کر کے دیکھیں، اور اللہ نے نظریں نیچی رکھنے کا کہا ہے. اور میں کچھ پریشانی سے گزر رہا تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی. تو میں مسجد سے بس ہاسٹل جاتا اور پڑھاکو بہت زیادہ تھا تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا. تو جب ٹھیک 1 مہینے بعد میں نے میری نظر کسی نامحرم پہ پڑی تو مجھے وہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو واقعی میں کوئی فیلنگز آتی ہیں، اور آپ ایک گند میں رہ رہے تھے تو آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر میں نے کہا کہ تو دین سے ہم بہت دور ہیں اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری لمس کی ایک جماعت جاری تھی 3 دن کے لیے. تو میں اس جماعت میں، سارے دوست تھے اور ہر چیز کرنے کا شوق تھا، تو وہاں ہم چلے گئے جماعت میں. تو جماعت میں اب گئے تو ڈور ٹو ڈور جاتے اور ان سے تھوڑی سی دین کی بات اور ریمائنڈرز دیتے ہیں. ایک جگہ بیل بجائی تو وہاں سے یہاں پہ ایڈن کاٹیجز ایک سوسائٹی ہے، آنٹی نکلی. آنٹی نے کہا بے غیرت آ گئے اور بے شرم آ گئے اور مولوی آ گئے اور جاہل آ گئے. تو میں غصے سے کھول رہا ہوں کہ یہ ایک MIT کا پروفیسر ہے، لمس کا ڈین ہے اور یہ اتنے سینئر لوگ ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ بس یہ آنٹی باہر آئیں، امیر صاحب ادھر دیکھے اور میں کہوں آنٹی آپ کے بچے کے A لیولس میں کتنے نمبر تھے؟ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے ابو تو ڈائریکٹر ہیں. آپ کا بچہ کون سے اسکول میں جاتا ہے؟ میں پورا اپنا دماغ بناتا جا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا کہنا ہے. تو جب انہوں نے خوب بےزتی کی نا، ابھی سفید داڑھی والے بھی اور دنیاوی طور پہ کافی زیادہ پڑھے لکھے بھی، تو جو ہمارے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنی بھی ذکر اذکار کیے ہیں وہ ان کو گفٹ کر دیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ نہ کوئی گالی دی، نہ کوئی تانا دیا، نہ غصہ ہوگا، یہ کیا ہوا؟ تو یہ کوئی دوسرے قسم کے لوگ ہیں. پھر اسی طرح وہ شب جمعہ پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو ہم راتوں کو مستی کرنے کی عادت تھی اور گھومنے پھرنے کی عادت تھی. تو ہم آ رہے تو ایک بزرگ یوں سو رہے تھے، تو میں نے لٹرلی ان کے منہ پہ یوں لات ماری غلطی سے. اچھا جب لات ان کو یوں لگی نا، میں نے کہا بھائی پنجابی گالیاں ویسی بہت بری ہوتی ہیں، آج تو بہت گندی بےزتی ہونی، کیونکہ پہلے میں نے سنی ہوئی تھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو انہوں نے یوں اٹھے، بیٹا آپ کو تو نہیں لگی؟ فرسٹ ریاکشن ان کا یہ تھا. دین پہ چل کے انسان ایسا ہو جاتا ہے تو یہ واقعی میں کوئی، اس کا مطلب ہے کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں اصل میں کہ ان کو اپنی فکر ہی نہیں ہوتی. بہت لارجر دین لائف ان کا گول ہوتا ہے کہ تمام لوگ اللہ سے تعلق قائم کر لیں، تمام لوگ اللہ والے بن جائیں، تمام لوگوں میں آپس میں پیار، محبت، ایثار یہ آ جائے. جب ان لوگوں میں بیٹھا اور علماء کرام میں بیٹھا تو میں تو مائنڈ بلون ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی نے کیا پکچر پینٹ کی تھی، مار دو، توڑ دو، غصے ہوئے. میں ابھی ریسنٹلی ایک فلڈ رجحان گیا ہوا تھا فلڈ ریلیف کے لیے. تو ہم 8 گھنٹے جاتے تھے کشتی پہ اور لوگوں کو چیزیں پہنچا کے آتے تھے 8 گھنٹے پانی میں. تو ہم بیچ میں ایک جزیرے پہ رکے، جزیرہ ہی تھا تو ہمارے پاس کچھ کھانے کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بہت سخت بھوک اور کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اپنے لیے کھانا نہ لے کے جائیں، جتنا وزن بھر سکتے ہیں لوگوں کے لیے.
تو اب میں نے کچھ بسکٹس وغیرہ پھر بھی رکھ لیے تھے. تو ایک مولوی صاحب بھی میرے ساتھ تھے, تو ہم ادھر گئے تو وہاں پہ نا جزیرے پہ ایک بلی تھی. اب بلی تھی تو میں نے کہا بلی ہے تو ہے. ان کو ایک دم سے خیال ہے اس کے پاس کھانا کیسے پہنچے گا. میں نے کہا مہر بھائی آپ کے بسکٹس اور وہ چپس کے ہیں. تو وہ سارے جو لیس اور وہ چپس تھے وہ انہوں نے اس بلی کو دے دیے. میں پریشان ہو گیا کہ یہ دین پڑھ کے کتنا نرم انسان کا دل ہو جاتا ہے, اور جو ہمارے سامنے پکچر پینٹ کی گئی تھی وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھی. تو جیسے جیسے نیک لوگوں سے ملتے گئے تو اللہ رب العزت تک پہنچتے گئے. تو میری زندگی میں جو چینج لے کے آئے وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ جب ان کی زندگی میں دین آیا تو وہ اتنے عالی اخلاق کے ہو گئے, اتنے عالی اخلاق کے ہو گئے کہ اس وقت تو ہم مطلب کوئی تھا ہی نہیں, کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. 2-3 دفعہ آنکھوں کو اور کانوں کو ملنا پڑتا تھا کہ واقعی میں جو دیکھا ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم تو اسکول سے ایسے کمپیریٹیو انوائرمنٹ میں تھے کہ میرا نہ دیکھو, اور دوستوں کو یار بالکل تیاری نہیں ہے, یار بالکل ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا. تو ہر جگہ نیگیٹو کمپٹیشن, ہر جگہ دوسرے کو نیچے دکھانا, ہر جگہ دوسرے سے آگے نکل جانا. اور یہاں پہ وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں آپ کی, اور چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ اچھا پڑھ لیں. آپ اگر کسی دینی آپ انسٹیٹیوٹ میں جائیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی قرأت زیادہ اچھی ہو جائے اور آپ ان سے بھی آگے نکل جائیں دین میں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ تھا, اور جب یہ ملا تو پھر لائف چینج ہو گئی. میں شہر میں رہا ہوں تو گاؤں کی زندگی کبھی دیکھی نہیں تھی. تو ایک دفعہ گاؤں میں جانا ہوا تو میں لیٹا. جب لیٹ کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا. میں ان میں ایسے دیکھتا چلا گیا اور ڈوبتا چلا گیا. میں کہا یہ کتنے ستارے ہیں؟ تو وہ ہیں تو دنیا کی طرف. تو میں نے پھر اس کی کیلکولیشن کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ the sun is 1.3 ملین ٹائمز بگر دین دی ارتھ. 13 لاکھ گنا بڑا سورج. تو بہت بڑا ہے, کتنی لگتا کتنا سا ہے. پھر سن کے ارد گرد یہ سولر سسٹم ہے ہمارا, نظام شمسی ہے, اس کو کیلکولیٹ کیا تو میتھس پہ نکالا تو 36 بلین ارتھ, 36 ارب دنیا بن جائیں تو ہمارا سولر سسٹم ہی نہیں پورا ہوتا. اتنی تو ٹائلیں بھی نہیں لگ سکتی زمین پہ اگر آپ 1x1 میٹر کی ٹائلز لگائیں. اس کے بعد یہ آپ کا سولر سسٹم ہے, وہ سائنس اور آپ کی بتاتی ہے کہ دس از پارٹ آف دا ملکی وے, اور آپ کی جو کہکشاں ہیں تو اس کے اندر اگر آپ میتھس کو نکالیں تو تقریباً 737 بلین آپ کے سولر سسٹمز آ سکتے ہیں. تو آپ 737 بلینز ٹائم 36 بلین. اچھا یہ صرف ایک آپ کا ہے ملکی وے جو آپ کی یونیورس ہے, اور جو آئیڈینٹیفائبل یونیورس ہے. تو انسان نے تو ابھی کچھ ایکسپلور ہی نہیں کیا. کوئی سائنس کہتی ہے 2 ٹریلین 3 ٹریلین, کوئی بلینز, اتنی جو ہے وہ ملکی ویز ہیں, اور وہ جو اوپن سپیسز ہیں وہ الگ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ پہلے آسمان سے نیچے ہے, دوسرا پہلے سے بڑا, تیسرا دوسرے سے, چوتھا تیسرے سے, پانچواں چوتھے سے, چھٹا پانچویں سے, ساتواں چھٹے سے, اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش, اللہ رب العزت کی کرسی جو زمان اور مکان کی قید سے بالکل محفوظ ہے. اتنے بڑے اللہ, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام نہ بنا سکتے, اور ان کی وزڈم پہ ہم نہ جائیں. اللہ رب العزت پہ کوئی چیز کہہ دی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ وزڈم, الٹیمیٹ بینیفٹ کے جو ہے وہ بغیر ہو. وہ اللہ رب العزت فرماتے بھی ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کیا انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا. تو وہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک بزرگ نے کہا کہ جیسے آپ ایک 5000 کا نوٹ لے کے کسی کے پاس جائیں, 5000 کا نوٹ لے کے, اور وہ جعلی ہو, اس پہ لکھا ہو کہ بچوں کو عید مبارک, اور وہ آدمی دیکھے کہ یہ جعلی نوٹ ہے اور آپ نے 3000 کی چیز لینی ہے, تو وہ 3000 کی چیز بھی آپ کو دے دے اور 2000 کے اصلی نوٹ بھی دے دے. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ میں تو ایک اپنے نفع کے لیے اللہ کو پکار رہا تھا, جب کوئی ضرورت آتی تھی اللہ رب العزت کو. اور وہ ان جعلی عبادتوں کو بھی اللہ رب العزت اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی گرینڈنس ہے. اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں, اور قیامت میں رحیم بھی, اور رحمان اور رحیم اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اتنے کریم رب, اور ہم یہ دیکھتے بھی رہتے ہر وقت جب کوئی مصیبت آتی ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, کہ اللہ ہی مدد کرتے ہیں, اللہ ہی ہماری پریشانیوں میں ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسی کوئی خوشی یا آسانی آ جاتی ہے تو ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں. تو بس زندگی میں یہ جیسے یہ ریئلائزیشن ہوتی رہی,
کہ اصل مزہ تو اللہ رب العزت سے تعلق کا ہے، کہ وہ جب آپ کا بن جائے تو یہ ساری چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ آپ ہی کے لیے بنا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے بنائی بھی ہے دنیا انسان کے لیے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا۔ تو اس کو آپ اپنے ارد گرد جو انسان بھی یہ غور کرے گا کہ میرے ارد گرد نظام کیسے چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ رب العزت کو پہچانا، کہ اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ میں یہ چیز کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ ہوئی، لیکن اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہو گیا، یہ چیز کی جگہ یہ ہوئی، مجھے اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہو گیا۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کی بڑائی کو پہچانے گا، اللہ رب العزت کی گرانڈنس کو پہچانے گا، اور اللہ رب العزت کے پیار کو پہچانے گا، کہ جب شیطان میں تفسیر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو کہا، جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اس انسان کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ مطلب اتنی محبت اللہ رب العزت نے دکھائی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے وراء الورا ہے، تو اتنی محبت اللہ رب العزت انسان سے کرتے ہیں، اور انسان صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ گھڑی آپ صرف تہجد میں اٹھ کے صرف اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں، صرف اللہ سے، اور آپ کو یہ نہ لگے کہ اللہ رب العزت آپ کو جواب دے رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کی برکت نہ ہو، آپ کو وہ محسوس نہ ہو، تو پھر آپ ضرور اس پہ جرا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی زندگی دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ نے اللہ کو پکارا، آپ نے اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پایا۔ اب کیونکہ ایک زندگی کی انسان ایک عمر گزر جاتی ہے، اور اللہ رب العزت بار بار اس کو دکھاتے رہتے ہیں، تو اب یہ ہماری زندگی کا بھی جو خاص طور پہ زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، ان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اب اپنی زندگی کے رخ کو جو ہے وہ بدلیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ تم اعمال بدلو، میں حالات بدلوں گا۔ اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم حالات بدل جائیں، اللہ پاک گھر بھی گاڑی بھی سب کچھ ہو جائے اللہ پاک، پھر میں مسجد میں بھی آیا کروں گا، سب نیک کام کیا کروں گا۔ تو وہ بڑی ذات ہے، اس نے آپ کو دکھا دی آپ کی ساری زندگی میں، بچپن سے پال کے پوس کے سب چیزیں آپ کو پہنچا کے آپ کو بڑا انسان بنایا۔ دیکھیں نا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ رب العزت جو چیز بچے کو چاہیے ہوتی ہے وہ ایک ٹیوب کے ذریعے ماں کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیر مارتا ہے، اس کی وہ ٹیوب وہ باہر آ جاتا ہے، وہ جو جس میں بھی ہوتا ہے کیا کہیں گے بیلون سا جو ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، اس کے لیکوڈ سے وہ آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر اس کی وہ کاٹتا ہے اس کی ماں سے کنیکشن، وہ رونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب مجھے رزق کہاں سے ملے گا۔ وہی ماں جس کے پستانوں میں جو ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، وہ اب جو ہے وہ ماشاءاللہ دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کو پتہ ہے اب اس نے چلنا ہے، اور ماں کا دودھ کافی نہیں ہے، تو اس کے دانت آ جاتے ہیں۔ اب اس کے دانت آ گئے تو اللہ رب العزت اس کو وہ غذائیں کھلاتے رہتے ہیں، وہ چیزیں جو اس کو چاہیے، سورج سے وائٹامن ڈی سب چیزیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ بڑا ہوتا گیا، ایک زبردست نوجوان بن گیا۔ اب جب وہ نوجوان ہوتا ہے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کا، اب وہی مالک جس نے اس کو بڑا کیا وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، وہ کہتا ہے میں نہیں۔ اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی؟ تو بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پہچانیں، اللہ رب العزت سے دوستی کریں، اللہ رب العزت کو اپنا رفیق بنائیں، اللہ رب العزت کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرا کوئی بیسٹ فرینڈ اگر میں رکھتا، جو بالکل بیسٹ فرینڈ ہوتا، تو میں ابو بکر کو رکھتا، لیکن میں نے اللہ رب العزت کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔